بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا میں وجود بخشا ہے، یہ در حقیقت اگر ہم شکر ادا کریں تو اس کا کبھی بھی ہم سے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو وجود بخشا ہے اور دنیا کو جو وجود بخشا ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں جو پائی جا رہی ہیں، جو موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں وجود بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، اور اس سورج کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند اور ستارے بنائے۔ دنیا کو جو وجود بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صدقے میں بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرما کر تم پر میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی یہ ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، بہت بار سنا ہوگا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے اس دنیا میں ظلمت تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا اور جہالت عام نظر آ رہی تھی۔ ہر ایک کو اپنے حقوق کی پڑی رہتی تھی، اور چھوٹی سی معمولی سی باتوں پر صدیوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی، ناحق خون بہائے جاتے تھے، اور ہمارے معاشرے میں اس قدر برائی اتنی عام تھی کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ باپ اتنا ظالم اور جابر بن جایا کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ ہی زمین میں درغور کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اماں کے بارے میں سورہ تکویر میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ لڑکی کہ جس کو زندہ درغور کیا گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے خود وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بتا تجھے کس جرم میں تیرے باپ نے قتل کیا تھا، کس جرم کی وجہ سے تیرے باپ نے تجھ کو زمین میں دفن کیا تھا۔ وہ لڑکی جواب دے گی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس طرح کا ماحول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا۔ اب یہ ماہ سفر چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ لگنے والا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ یہ بہار والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ظلمت، تاریکی، اندھیرا اس کائنات سے چھٹ گیا، اس کائنات سے مٹ گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق دلوائے۔ ہمارے معاشرے میں جس سماج میں ہم رہتے ہیں، لڑکیوں کی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں سمجھی جاتی تھی، ان کو کوئی ویلیو، کوئی عزت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ہماری عورتوں پر، ہماری بیٹیوں پر، ہماری بہنوں پر اگر کرم ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو جو اس کا حقوق تھا، جو اس کا حق تھا وہ دلایا، اس کی عزت دلائی، اس کی عزت کو محفوظ کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جب کچھ کیا تو دنیا سے تاریکی، ظلمت سب کچھ ختم ہو گیا، اور ہر ایک جو ہے امن کا ماحول قائم کرنے لگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتلا دیا، اور یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے، اپنے بیوی بچوں میں رہ کر کے، اور اپنے سماج اور معاشرے میں رہ کر کے ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو فالو نہ کریں، آپ کی سنت کی اتباع نہ کریں، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کریں، تو یہ ہماری بہت ہی زیادہ بڑی بد نصیبی، بڑی محرومی کی بات ہے۔
یہ ہم بہت بڑے جرم کر رہے ہیں کہ آج ہم سنتوں سے پیچھے جا رہے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جس کو سرکار کی سنت سے محبت ہوگی، جس کو سرکار کی سنت سے محبت ہوگی، اس کی قسمت میں یقیناً جنت ہوگی، اس کو ہرگز نہ جلا پائے گی نار جہنم، دل میں جس کے بھی محمد کی اطاعت ہوگی۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا اس امت پر بڑا فضل اور احسان ہے، اور ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے وقت کے نبیوں نے بھی دعا کی تھی، لیکن ہمارے اوپر اللہ کا اتنا فضل کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اور اسی طرح سے اپنے گھر میں اپنے سماج میں رہتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کے گھروں میں برکت کا، خیر کا ماحول نظر آئے گا، اور ہر ایک جو ہے چین سکون کی زندگی گزارے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوگی، ہمیں پیار ہوگا، اور ہم آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہمارا اور آپ کا مضبوط ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کرنا ہے تو تمہیں میرے حبیب کی اتباع کرنی ہوگی، میرے حبیب کے طریقوں پر چلنا ہوگا، میرے حبیب کے طریقوں پر سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اسی وقت بندوں کا اور میرا رشتہ زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط قائم کرنا چاہتے ہو، تو تم میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، میری سنتوں کو فالو کرو، میری سنتوں پر عمل کر کے اس کو پورے سماج میں، پوری دنیا میں عام کرو۔ اسی وقت میرا اپنے اس بندے سے رشتہ قریب ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے بڑی مؤدبانہ التماس کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہماری اور آپ کی 24 گھنٹہ ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپنے گھروں میں بھی اور اپنے گھروں سے باہر بھی قائم کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں چین و سکون آئے گا، ہمارے بچوں میں بھی اعلیٰ تعلیم سے وہ وابستہ ہوں گے کہ جب سنتوں پر عمل ہوگا، اللہ کا طریقہ ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہماری زندگیوں میں ہوگا، تو سکون الگ ہی نظر آئے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے حبیب جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نبی دیے ہیں، آپ ان کا کرم فرمائیے، اور آپ ان کو ذرا یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اور خود یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے تمہارے درمیان میں ایک آخری نبی کو مبعوث فرما کر کے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں صدقے ثواب کی نیت سے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا نفع ہوگا اور ہمیں بھی نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔